سجدہ ریز ہو کر دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی توقعات کو بکھرنے مت دیجیے، اور مجھے اس قابل بنائیے کہ میں وہ جو امیدیں مجھ سے جڑی ہیں میں اس پہ کھرا اتر سکوں۔ میں نے سلام نہیں کیا ابھی آپ، میں چاہتا ہوں کہ ٹھہر ٹھہر کے ایک ایک کو سلام کروں۔ صبح اٹھا ہوں، کسی نے کہا کہ اذان تمہیں آج تقریر کرنی ہوگی، میں نے کہا کہ آج میں تقریر نہیں کروں گا، آج میں اپنے زخم کی پٹیاں کھولوں گا اور پورا زخمی دل اور اس زخمی دل کی داستان ان کے سامنے کھول کے رکھ دوں گا۔ آج میں آپ کے سامنے اپنے زخمی دل کی داستان پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میرے شاہین صفت عزیز بھائیوں، اپنے جذبات پہ تھوڑی دیر قابو رکھو، داستان بہت طویل ہے، میں دھیرے دھیرے کر کے بتاتا ہوں۔ وہ پس منظر جس پس منظر میں اس ادارے کی بنیاد رکھی گئی، انگریز ہندوستان آئے، مغلیہ سلطنت کا خاتمہ ہوا، تمام ریاستیں بکھر گئیں، شرازے بکھر گئے اور پورے تعلیمی، سیاسی اور معاشرتی نظام اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی اور ان کی کمر توڑ کے رکھ دی گئی۔ میرے بنگال کے بھائیوں، تمہیں یاد ہے تم پر کیا کیا ظلم و ستم ہوا؟ تم نے بہت قربانیاں دی، شاید سب سے پہلا بغاوت کا نعرہ تم نے بلند کیا۔ میرے بنگال کے بھائیوں، تمہیں بھی میرا سلام۔ میرے بہار کے دوستوں، کیا تمہارا شرازہ نہیں بکھرا تھا؟ کیا تم نے اس کے مقابلے میں قربانیاں نہیں دی تھی؟ کیا تم نہیں کھڑے ہوئے تھے حق کے لیے؟ کیا تم نے نہیں کہا تھا کہ تمہیں غلامی برداشت نہیں ہے؟ میرے بہار کے بھائیوں، تمہیں بھی میرا سلام، بالخلوص سلام، میرے دل سے نکلا ہوا سلام۔ میرے یوپی کے بھائیوں، تمہاری مٹی میں علماء کرام کی قربانیوں کا خون ملا ہوا ہے، تم کیسے بلا سکتے ہو؟ وہ تاریخ گم کر سکتے ہو؟ تم دلی سے لے کر کے میرٹھ تک درختوں پر علماء کرام کی لاشیں لٹکا دو گے، تم بھول جاؤ گے؟ میں تمہیں بھی پرخلوص سلام کرتا ہوں۔ میرے کشمیر کے بھائیوں، تمہارے یہاں سے تو چیخنے کی آواز آج بھی آتی ہے، قربانی تو تم آج بھی دے رہے ہو، نہ جانے کیسی کیسی قربانیاں تم نے دی ہیں، کس کس طرح سے تمہیں لوٹا گیا ہے۔ تم تو آج ظلم و ستم کے تختہ مشق ہو، آج تم یہاں آئے ہو، تمہیں بھی اس ادارے میں سلام کرتا ہوں۔ یہ وہ پس منظر تھا، پورا شرازہ بکھر گیا، کیا مسلمان اور کیا ہندو، سب ظلم و ستم کے سائے میں آئے، سب کا سب کچھ لٹ گیا۔ ایسے حالات میں ایک شخصیت کا ابھرنا، جن کا نام سر سید احمد خان، اور اس ادارے کی بنیاد پڑنا، یہ ہے وہ تاریخی پس منظر جس میں اس ادارے کی بنیاد پڑی ہے۔ اس کی تاریخی پس منظر کو گم مت ہونے دیجیے۔ ہر کوئی قربانی کی داستان، ہر کوئی قربانی کا ایک تاریخی سرمایہ لے کر کے اس ادارے میں آیا ہے، اور میں ہر کوئی کو ایک ایک کر کے سلام کرتا ہوں۔ میرا دل بہت ٹوٹا ہوا ہے، لیکن آج میں آپ کی آنکھوں میں ایک خواب دیکھتا ہوں، آپ کے دلوں میں امیدیں دیکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ یہ خواب، یہ درد، یہ احساسات اور یہ امید منظم ہو جائے۔ منظم ہونے کا ایک پلیٹ فارم یونین ہے۔ یہ ہم نے کیا کر دیا؟ یہ ایک سرمایہ لے کر کے اس ادارے میں آئے، یہ پس منظر، اور کر کیا دیا؟ بھائی کو بھائی سے لڑا دیا، ظلم و ستم سے نکل کے آیا، پھر ظلم و ستم میں پھڑا دیا، عزیز کو عزیز کا دشمن بنا دیا علاقے کے نام۔ ارے وہ کون سا علاقہ تھا ہندوستان میں جس نے قربانی نہیں دی ہے؟ اور وہ کون سا علاقہ ہے اور وہ کون سا معاشرہ ہے جس کو اچھے طالب علم اور اچھے قائدین کی ضرورت نہیں ہے؟ یہ وہ پس منظر ہے جس میں اس ادارے کی بنیاد پڑی۔ اس ادارے نے ایک تہذیب کو پروان چڑھایا، اس کی تہذیب میں قربانیاں جڑی ہوئی ہیں، نہ جانے کتنے خون ہیں اس میں، ایک ایک کر کے تہذیب کی پامالی کی ہے۔ تہذیب صرف لباس سے نہیں ہوتی، تہذیب صرف رہن سہن سے نہیں ہوتی ہے، تہذیب اقدار سے ہوتی ہے، تہذیب جذبات سے ہوتی ہے، تہذیب درد سے ہوتی ہے۔ تہذیب کی بنیاد میں اصول ہوتے ہیں، تمام اصول کی پامالی کر دی، ساری قربانیوں کو فراموش کر دیا کچھ لوگوں کے کہنے پہ، علاقے کے نام پہ۔ کیا ہم یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ وہ کہیں سے بھی آتا ہو؟ اگر اس ادارے کا حصہ ہے تو میرا اپنا ہے، اس ادارے کا حصہ نہیں ہے تو کوئی بات نہیں۔ لیکن اس کا الٹ، اس کا بالکل الٹ ہوا۔ جو اس ادارے کا حصہ نہیں ہے وہ چنگی میں بیٹھ کے اس ادارے کو چلاتا ہے،
جو اس ادارے کا حصہ ہے وہ ان کے اشاروں پہ ناچتا ہے. یہ کیا میرے بھائیوں، جس میں نہ ہو انقلاب، موت ہے وہ زندگی، روح امم کی حیات، کشمکش انقلاب. مجھ سے کسی نے سوال کیا کہ عبداللہ صاحب آپ قربانی دیں گے؟ میں نے کہا تم کس سے سوال کر رہے ہو؟ ہمارے اسلاف کی تاریخ قربانیوں سے بھری ہوئی ہے. میری تو تربیتی، میری کیا ہم سب کی تربیتی قربانی کی بنیاد پہ ہوئی ہے. ارے آسمان کانپ گیا، زمین دہل گئی باپ بیٹے کو لٹا کر کے چھری چلانے کے لیے. یہ ہمارے اسلاف تھے، ہم اس کی امت ہیں. اسی مہینے میں اس کو تازہ کر کے آئے ہیں. مجھ سے پوچھتے ہو کہ قربانی دیں گے یا نہیں؟ ارے ہمارے اسلاف کی کھال لوچی گئی لوہے کی کنگھیوں سے، تم ہم سے اس کا تقاضا کرتے ہو. تم نے دیکھا نہیں، تم نے ان تربیت یافتہ کو دیکھا نہیں ہے. بہت ہیں ایسے یہاں پر جن کی تربیت ایسی ہوئی ہے، جو اپنے اسلاف کی قربانیاں اور ان کی روایات کی قدر کرتے ہیں، اور وہ یہاں موجود ہیں. تم نے مفاد پرست سیاستدانوں کو تو دیکھا ہے، تم نے مفاد پرست قائدین کو تو دیکھا ہے، جو اپنے تھوڑے سے مفاد کے لیے پورے ادارے کا سودا کر سکتے ہیں. لیکن تم نے اس تربیت یافتہ قوم کو نہیں دیکھا ہے، جو اپنا سب کچھ قربان کر سکتی ہے ان اقدار کے لیے، اس اصول کے لیے جس بنیاد پہ یہ ادارہ اور جس بنیاد پہ یہ معاشرہ اور یہ سماج ہم سے توقع رکھتا ہے. چاروں طرف سے ایک ہی نام، چاروں طرف سے ایک ہی نام، چاروں طرف سے ایک ہی نام. آئیے میں آپ کی توجہ ایک طرف اور لے جاؤں. سلام کیجئے ان بلکتی ہوئی میناروں کو، سلام کیجئے ان تڑپتے ہوئے گنبدوں کو. یہ در و دیوار آج ہماری حرکتوں کی وجہ سے، ہمارے کارناموں کی وجہ سے تازیانہ پیٹتے ہیں. ہم نے سب کچھ پامال کیا، فراموش کیا، اور جب منظم ہوئے تو یا تو علاقائیت کے نام پہ منظم ہوئے، اور جب علاقائیت کے خلاف بولنے کی کوشش کی تو مجھے دھمکایا گیا، یا جس نے بھی کوشش کی اس کو طرح طرح سے متاثر کرنے کی، اثر انداز کرنے کی کوشش کی گئی. غور کر کے دیکھیے یہ میناریں کیا کہتی ہے، نظریں اٹھا کر دیکھیے یہ گنبد کیا چاہتا ہے. اس کی در و دیوار پر غور کیجیے، ان عمارتوں پہ غور کیجیے، اس کے پیچھے چھپی ہوئی آوازوں کو سنیے. یہ چاہتا ہے کہ آج تم انہی قربانیوں کی روشنی میں منظم ہو. آج تم ان قربانیوں کو فراموش نہیں کر سکتے ہو. آج تمہیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ آنے والی نسلیں تم سے کیا توقعات رکھتی ہیں. پوری ایک نسل آنے والی ہے جس کے لیے شاید اور شاید صرف اکلوتا یہی ادارہ ہوگا جسے جہاں آ کر کے انہیں تہذیبی اور تمدنی راحت ملے گی. شاید پوری زمین تنگ ہو جائے گی اور زمانہ ساتھ چھوڑ دے گا، اور یہی ادارہ ہوگا جہاں آنے کے بعد اپنے تمدن کی راحت مل سکتی ہے. مہربانی کر کے اس امید اور توقع کو لٹنے مت دیجیے. حساس ہونے کی ضرورت ہے. ہم بےحس نہیں ہو سکتے. کیسے کیسے واقعات اسی ادارے کے آس پاس میں ہو گئے. ادارہ خاموش ہے. 5000 سے زیادہ نوجوان ٹیرر چارجز میں سلاخوں کے پیچھے ہیں. ان کی مائیں رات کو سسکتی ہیں، ان کے بچے جو ہے سسکتے ہیں، بلکتے ہیں. ادارہ خاموش ہے. اتنا بڑا فساد ہوا، نفرت کی آگ میں پورا مغربی ہندوستان جو ہے، پورا نارتھ انڈیا نفرت کے آگ میں جل رہا ہے. ادارہ خاموش ہے. ادارے کو اس کے لیے کوئی آواز ہی نہیں دے گا. ہم حساس نہیں ہوں گے، ہم منظم نہیں ہوں گے. یاد رکھیے کہ زمانہ ساتھ چھوڑ دے گا. رستے میں ہی رستے سفر کھل جائے گا. مہربانی کر کے ان چیزوں پر غور کیجیے. یہ ادارہ بہت قیمتی ادارہ ہے، اور یہ ایک تحریک کا نام ہے، ایک جذبے کا نام ہے. مہربانی کر کے اس کو گم مت ہونے دیجیے گا. یہ کیا معاملہ ہے؟ میں نے اتنی قربانیوں کا حوالہ دیا، آج اس ادارے میں 10% بھی پلیسمنٹ نہیں ہو پاتا ہے. جس کی بنیاد میں اتنا خلوص ہو، جس کی بنیاد میں اتنی قربانیاں ہوں، جس کی نظروں کے سامنے اتنے بڑے بڑے خواب ہوں، اس ادارے میں ایک چھوٹی سی پرائیویٹ کمپنی آتی ہے اور اس ادارے کو بلیک لسٹ کر کے چلی جاتی ہے. یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم مفاد پرست ہو گئے، کیونکہ ہم نے اپنے ضمیر کا سودا کیا.
मुलायम सिंह यादव आने वाले थे। मुलायम सिंह यादव आज वादा करते कोई ज़मीन दे जाते, क्या ज़मीर से बढ़ के वो ज़मीन थी? क्या हमारा ज़मीर इस बात को गवारा करता कि जिसकी हुकूमत में इतना बड़ा फसाद हुआ, इतने कत्लेआम हुए, इतनी आबरूरेज़ी हुई, उसको हम अपने इदारे में बुला करके अपने दिल में बैठाते और उसकी ताजपोशी करते? क्या ये बात गवारा थी हमें? जब हमने कहा तो कहा कि थोड़ी सी ज़मीन मिल जाएगी। अरे ऐसी लाखों ज़मीन कुर्बान कर देंगे, लेकिन हमारे ज़मीन का सौदा नहीं हो सकता। इस बात का ख्याल रखते हैं कि हमारे ज़मीन का सौदा नहीं हो सकता। हमारी बहनें शिकायत करती हैं कि इस इदारे के नौजवान ने उन पर कमेंट कर सकते, उन पर कुछ उनको जो है छेड़ा, उनको परेशान किया। अरे याद करो, तुम्हारा मुरब्बी तुम्हारी क्या तरबियत करता है? मुरब्बी आज़म रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि एक औरत एक कोने से दूसरे कोने तक जाएगी और कोई नज़र उठाकर देखने वाला नहीं। क्या नौजुबिल्ला तुम अपने मुरब्बी की तरबियत की बदनामी करना चाहते हो? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आखिरत में खड़े होंगे और तुम भी होगे, और वहाँ तुमसे सवाल करेंगे और तुम कहेंगे कि तुमने मेरी तरबियत की पामाली की। अब पूरे जोश और जज्बे के साथ की और वाहवाही हुई, और जब किसी ने आवाज़ उठाई तो कहा कि लड़कियों के लिए बोलता है। मैंने लड़कियों के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं अली की बरादरी के लिए बोल रहा हूँ, मैं सबके लिए बोल रहा हूँ। शर्मिंदगी होगी, आने वाला ज़माना शर्मिंदा होगा हमारी कारनामों से। अब पूरे आखिरत में अपने रब के आगे शर्मिंदा होगे। याद रखिएगा, मैंने ये नहीं कहता कि सब करते हैं, लेकिन खामोशी से सबने ये वाक़यात देखे हैं, सबने होते हुए देखा है और खामोशी अख्तियार की है। काबिल बर्दाश्त नहीं। इतना बड़ा इदारा, ऐसे ऐसे ख्वाब। 4 महीने तक इस इदारे में एडमिशन हुआ, आज भी चल रहा है। क्या चाहते हो? ये इंतज़ामिया चाहती है कि हम उनके पैर के पाजेब बने रहें। बता देना चाहता हूँ कि यूनियन आए ना आए, ये तलबा बरादरी उनके पैर की बेड़ियां बन के रहेगी। वो जैसे चाहे बदउनवानी नहीं कर सकते हैं। ये इंतज़ामिया मैंने अपनी आंखों से देखा है। इंतज़ामिया के लोग लड़कों को, नौजवानों को, तलबा को, मासूम तलबा को इस्तेमाल करते हैं, शहे देते हैं, अपने जेब से पैसा देते हैं कि गलत करो। याद रखिएगा, आपकी आने वाली औलादें अपनी फूटी तकदीर की गिला आपसे करेंगी, इस इंतज़ामिया से करेगी। इनकी औलादें आएंगी आने वाले वक्तों में और इनसे गिला करेंगे कि तुमने इदारे को बर्बाद किया, तुमने तलबा की पूरी ज़िंदगी और उनके मुस्तकबिल को बर्बाद किया, पूरी एक कौम और मिल्लत की शान और आन को तुमने बदनाम किया है। ये खुद इनसे करेंगे। हमारे दामन को किसी गैर से गिला नहीं है। हमारा दामन चाक है और हमारे दामन को खुद हमारी दस्त दराजियों से गिला है। झांक के देखिए, हमने अपने हाथ से अपने दामन चाक किए हैं, अपने हाथों से तहजीबों का गला घोटा है, अपने हाथों से कुर्बानियाँ फरामोश की हैं, अपने हाथों से रवायात की पीट दी है, रवायात की कमर तोड़ी है और उसकी ईंट से ईंट बजाई है। खामोशी का वक्त नहीं है, गौर कीजिएगा। ये सब कुछ आने वाला वक्त देखेगा, ये सब कुछ मुस्तकबिल को असरअंदाज करेगा। ये माशरा जिसे छोड़ के आए हैं, उसकी उम्मीदें जुड़ी हैं, वो माफ़ नहीं करेगा। और सबने माफ़ भी कर दिया तो एक वक्त आएगा जब इंसाफ होगा, और उस इंसाफ में वाकई 100% इंसाफ होगा और कोई माफ़ नहीं किया जाएगा। मैं जीतूं या हारूं, अल्लाह बेहतर जानता है, मुझे इस बात का फर्क नहीं पड़ता। मेरे दिल में ईमान है और जब तक मेरा ईमान नहीं लुटता है, मेरा सब कुछ लुट जाए, मुझे एक आने का फर्क नहीं पड़ता है। मैंने जो कुछ कहा ये मेरे जज्बे हैं, मैंने जो कुछ कहा ये हमारे जज्बे हैं, ये हमारा दर्द है। हम इसी जज्बे और दर्द के साथ काम करते रहेंगे और करते हुए अपने रब से मिल लेंगे। उसके गज़ब का खौफ है, उसकी रहमत से उम्मीदें हैं।
میں یہ کہتا ہوں کہ سیاست کو نیا روپ دیجیے. جب احساسات اور آپ کے درد کسی پلیٹ فارم پہ منظم ہو تو وہ پلیٹ فارم صحیح ہونا چاہیے. اگر یونین کے پلیٹ فارم پہ منظم ہوتے ہیں تو وہ پلیٹ فارم صحیح ہونا چاہیے. اگر کوئی آپ کے احساسات اور مزاج کے ساتھ انحراف کرتا ہے، اس کی قدر نہیں کرتا ہے، اس کی ناقدری کرتا ہے، تو آپ اس کا ساتھ قطعی مت دیجیے گا. یہ قطعی ناانصافی ہوگی. اگر مجھ سے بہتر کوئی ہوتا ہے، مجھ سے بہتر کوئی آپ کے احساسات اور آپ کے اقدار کی قدر کرتا ہے، آپ کے درد کی قدر کرتا ہے، تو مہربانی کر کے اس کا ساتھ دیجیے گا. مجھے کوئی شخصیت پرستی نہیں کرانی ہے. عبداللہ اذان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. عبداللہ اذان کے فکر کی حیثیت تو ہو سکتی ہے. عبداللہ اذان جن اصولوں پہ کھڑا ہوا اس کی حیثیت تو ہو سکتی ہے. عبداللہ اذان کے ساتھ جو لوگ جڑے ہوئے ہیں ان کے احساسات اور ان کے درد کی حیثیت تو ہے، لیکن عبداللہ اذان کی خود کوئی حیثیت نہیں ہے. اس بات کو یاد رکھیے گا. آپ اگر میرا ساتھ دینا چاہتے ہیں تو میرے اصول، میرے خواب، میرے ساتھیوں کے خواب، میرے ارادوں کی وجہ سے میرا ساتھ دیجیے گا. ورنہ اگر کوئی اور بات ہے، اگر میں اچھا لگتا ہوں، میری لفاظی اچھی لگتی ہے، تو میرا ساتھ چھوڑ دیجیے گا. بےایمانی مت کیجیے گا. مستقبل کے خوابوں کے ساتھ میرے شاہین صفت دوست، مستقبل کے امیدوں کے ساتھ بےایمانی مت کیجیے. گھر جائیں، وقت دیں، غور و فکر سے سوچیں، ان تمام چیزوں کو اپنے پیش نظر رکھیں اور اس کے بعد فیصلہ کریں. یہ ایک تحریک ہے جو آج کھڑی ہوگی. اس تحریک کا حصہ بنیں. میں بھی اس کا حصہ بننا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس تحریک کا حصہ بنائے. میں اس شعر کے ساتھ اپنی بات ختم کر دینا چاہتا ہوں کہ اٹھا صافیہ پردہ اعتراض